بسم الله الرحمن الرحيم. خبر لا التي الكائنة لنفي الجنس أي لنفي صفته، إذ لا رجل قائم مثلا لنفي القيام عن الرجل لا لنفي الرجل نفسه. مرفوعات میں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لا نفی جنس کی خبر کو بیان فرمایا ہے۔ لا نفی جنس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے لفظوں سے جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایسی لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو، ایسی لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے جب ہم یوں کہتے ہیں لا رجل قائم، جب ہم کیا کہتے ہیں لا رجل قائم جب کہا جاتا ہے تو یہاں پر رجل ذات رجل کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے صفت قیام کی نفی ہوتی ہے۔ اگر یہ نفی ایسی ہوتی جو جنس کی نفی کے لیے ہو تو پھر تو یہاں پر کس چیز کی نفی ہونی چاہیے؟ ذات رجل کی نفی ہونی چاہیے، لیکن اس مثال میں کیا ہے؟ اس مثال میں اس کی صفت قیام کی۔ اس وجہ سے شارح نے آگے عبارت نکالی ہے لنفی صفت الجنس۔ کیا عبارت نکالی ہے؟ لنفی صفت الجنس، کہ جی یہاں پر بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنس کی ذات کی نفی کے لیے ہے، لیکن یہاں یہ جنس کی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہے۔ اب لا نفی جنس کی خبر کا کیا تعارف ہے؟ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا هو المسند بعد دخولها۔ لا نفی جنس یہ بھی نواسخ ابتدا میں سے ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، لہذا ایک چیز اس کا اسم ہے، دوسری چیز اس کی خبر ہے، ایک نے مسند بننا ہے، دوسرے نے مسند الیہ بننا ہے، لہذا لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد جو چیز کلام میں مسند بنے وہ کیا ہے؟ وہ لا نفی جنس کی خبر ہے۔ تو لا نفی جنس کی خبر کی تعریف کیا ہو گئی؟ جو کلام میں لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند بنے وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی خبر ہو جائے گی۔ جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا، اس میں ظریف یہ یہاں پر خبر ہے اور فیہا بھی خبر ہے، جیسے اس کی وضاحت آگے پڑھ لیں گے۔ جی شرح دیکھیں، خبر لا التی لنفی الجنس، التی کے بعد الکائنہ کا لفظ نکالا ہے لنفی الجنس کے متعلق کو بیان کرنے کے لیے، لنفی الجنس کے متعلق کو بیان کرنے کے لیے کہ جار اور مجرور الکائنہ سے جڑتے ہیں۔ جی آگے لنفی صفت ہی سے وہی بات، لنفی الجنس ای لنفی صفت الجنس، یہاں پر یہ صفت کا لفظ محذوف ہے، اس کو شارح نے ذکر فرمایا لنفی صفت الجنس ای لنفی صفت ہی، یعنی اس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے لا رجل قائم مثال کے طور پر، لنفی القیام عن الرجل، یہ رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے، لا لنفی الرجل نفسہ، نہ کہ رجل کی ذات کی نفی کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی اعتراض کی؟ هو المسند، وہ مسند ہوتے ہیں، الی شیء آخر، آگے یہ اس کا صلہ ذکر کیا کہ جی وہ چیز جو کہ مسند ہو الی شیء آخر، کسی اور چیز کی طرف۔ المسند کا لفظ جیسے پہلے بھی پڑھ لیا، یہ جنس ہے، عام ہے، یہ مبتدا کی خبر کو، اسی طریقے پر انا کانا وغیرہ سب کی خبروں کو جو کلام میں مسند واقع ہو رہے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ فرمایا ھذا شامل لخبر المبتدا، یہ شامل ہے مبتدا کی خبر کو اور انا اور کانا وغیرہ کی خبر کو۔ بعد دخولها، ہا ضمیر کا مرجع آگے ذکر کیا کہ جی لا کے داخل ہونے کے بعد، تو یہ ایک قید ہے، فصل اول ہے، فخرج به سائر الاخبار، اس سے باقی تمام خبریں نکل گئی۔ جیسے کل کی جو ہے سبق میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ جی مسند عام ہے، لیکن جب ہم اس مسند کو خاص کر دیتے ہیں لا نفی جنس کے ساتھ تو باقی تمام جو جنس ہیں وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے۔ والمراد بدخولها سے وہی اعتراض جو کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ ان زیدن یقوم ابوہ،
ان زیدن یقوم ابوہ، آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی خبر حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ چیز ہے جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کلام میں مسند واقع ہو. تو یہ جو یقوم ہے یہ تو مسند واقع ہے، لیکن یہ یہاں پر خبر نہیں ہے بلکہ یہ دونوں مل کر جو ہے وہ خبر بنتے ہیں. آپ لوگوں نے وہاں کل اس کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ ان کے داخل ہونے سے مراد محض اتنی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کلام کے آغاز میں آ جائے، بلکہ ان کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا اثر ظاہر کرے. اثر کا ظہور آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے، لفظی طور پر اور مانوی طور پر. تو وہی اعتراض یہاں پر بھی ہے. لا رجل یضرب ابوہ، لا نفی جنس ہے، رجل اس کا اسم ہے، یضرب اس کے بعد مسند واقع ہے. تو آپ کی بیان کی ہوئی تعریف کے مطابق تو یضرب کو کیا ہونا چاہیے؟ خبر ہونا چاہیے، جبکہ یہ اکیلے طور پر خبر نہیں ہے بلکہ یضرب ابوہ کے ساتھ ملے گا اور پھر یہ مل کر جو ہے یہ خبر ہے. اس کا جواب پڑھ لیے کہ جی یہاں پر لا کے داخل ہونے سے مراد لا کا اثر کر دینا ہے، اور لا کے اثر سے مراد وہ لفظی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے. اور وہ مانوی کیا ہے؟ مانوی یہ ہے کہ خبر کی جو صفت کی نفی ہے وہ نفی کر لی جائے اسم سے. لا نفی جنس کیا کرتا ہے؟ خبر کی نفی کرتا ہے نا اپنے اسم سے. تو یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے وہ صرف یضربو کی نہیں ہو رہی بلکہ کس کی ہو رہی ہے؟ پورے یضرب ابوہ جملے کی ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہاں پر یہ مانوی طور پر اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ صرف یضرب پر نہیں ہو رہا بلکہ پورے یضرب ابوہ پر ہو رہا ہے. بالکل کل والی بات ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ والمراد بدخولها، اس کے داخل ہونے سے مراد وہی ہے ما عرفت فی خبر انا، وہ ہے جو تم جان چکے ہو انا کی خبر میں. فلا یرید، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوتا یضرب جیسی مثال سے لا رجل یضرب ابوہ کی جملہ میں. اب آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے لا نفی جنس کی مثال لی ہے. لا غلام رجل ظریف، ظریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوش طبع. ظریف کا معنی خوش طبعی کرنے والا انسان. ظرافت سے ہے، ظرافت کس کو بولتے ہیں؟ وہ اس طرح کا جو ہے وہ خوش طبعی کرنے والا اس کو بولتے ہیں. تو لا غلام رجل ظریف. اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ عام طور پر لا نفی جنس کی جو مثال آپ لوگ نحومیر سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے لا رجل فی الدار. عام طور پر مثال کیا پڑھتے ہیں؟ لا رجل فی الدار. تو صاحب کافیہ نے اس معروف مثال کو چھوڑ کر ایک اور مثال دی. کون سی مثال؟ لا غلام رجل ظریف. یہ ایسے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس اصل میں یہ جو لا رجل فی الدار ہے، اس فی الدار کے اندر خبر کے علاوہ ایک اور بھی احتمال ہے. وہ یہ ہے کہ اس فی الدار کو ہم رجل کی صفت بنا لیں. لا رجل، رجل موصوف ہو اور فی الدار اس کی صفت ہو ثابتاً کے متعلق ہو کر، اور پھر یہ موصوف صفت مل کر دونوں اسم بن جائیں گے اور اس کی خبر یہاں پر محذوف ہو جائے گی. یہ ایک احتمال ہے. ایک تو وہ احتمال ہے جو عام چل رہا ہے کہ رجل اسم ہے اور فی الدار اس کی خبر ہے، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جی رجل جو ہے وہ موصوف ہو اور فی الدار اس کی صفت ہو اور یہاں اس کی خبر مذکور ہی نہیں ہے. تو چونکہ یہاں مثال کس کے لیے دینی ہے؟ مثال تو خبر کی دینی ہے، اور خبر کی مثال بھی ایسی دے دی کہ جس کے خبر ہونے کا بھی احتمال ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی خبر یا نہیں ہے. اس وجہ سے ماتن نے کیا کیا؟ معروف مثال کو چھوڑ کر انہوں نے یہ والی مثال دے دی. اب اس میں دیکھیں کہ لا غلام رجل میں غلام رجل یہ منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اور منصوب کی معرب بھی ہے، منصوب بھی ہے، اور معرب منصوب کی جو صفت ہوتی ہے وہ لازمی طور پر منصوب ہوگی. ایسے ہی ہے نا، مبنی کی آگے صفت ہو تو اس میں تو دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ جی محل کا اعتبار کرے یا لفظوں کا اعتبار کرے، لیکن جب کوئی کلمہ معرب بھی ہو اور منصوب بھی ہو اور اس کا اعراب ظاہر ہو تو آگے جب ہم اس کو موصوف بنا کر اس کی صفت لائیں گے تو صفت کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ وہ یقینی طور پر منصوب ہی ہوگا. اور یہاں پر ظریفن جو ہے وہ منصوب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. لہذا پتہ چلا کہ ظریفن یہ غلام رجل کی کسی بھی صورت میں صفت بننے کی جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لہذا اس کو صفت نہیں بنا سکتے. یہ واضح ہو گیا کہ یہ خبر ہی ہے، اور اس مثال میں چونکہ احتمال اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا.
وَإِنَّمَا عَدَلَ اور سوائے اس کی نہیں کہ عدول کیا ہے عن المثال المشہوری مشہور مثال سے، وَهُوَ قَوْلُهُمْ اور وہ ان کا قول لا رجل فی الدار ہے لاحتمال حذف الخبر خبر کے حذف ہونے کے احتمال کی وجہ سے، وجعل فی الدار صفتا اور فی الدار کو صفت بنانے کی وجہ سے، اس احتمال کی وجہ سے، بخلاف ما ذکرہ بخلاف اس مثال کے جس کو ماتن نے ذکر کیا، لأن غلام رجل اس لیے کہ یہ جو غلام رجل ہے یہ معرب ہے منصوب ہے، لا یجوز ارتفاع صفته اس کی صفت کا مرفوع ہونا جائز نہیں ہے، علی ما هو الظاہر اس حالت کے مطابق جو کہ ظاہر ہے۔ ظاہری حالت کیا ہے؟ ظاہری حالت تو یہی ہے کہ جو معرب ہے منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ معرب منصوب ہوگی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ رفع والی صورت نہیں ہو سکتی۔ جی پتہ چلا؟ تو پہلی بات کہ مشہور مثال سے اعراض کیوں کیا، اس کو ذکر کیوں نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مثال ہے پوری مثال، لا غلام رجل ظریف فیہا، ظریفن کے بعد فیہا کو بھی ذکر کیا۔ تو جب آپ نے اسم اور خبر کی مثال دینی ہے تو رجل کے بعد ظریفن کافی ہے، پھر اس کے بعد فیہا کے لگانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماتن نے ظریفن کے بعد آگے ایک اور لفظ ذکر کیا اور وہ کیا ہے؟ فیہا ہے۔ اب ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آگے اس کو متعین فرمائے، ای فی الدار۔ اب فیہا ترکیب میں کیا واقع ہے؟ دو اس کے اندر احتمال ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی یہ فیہا ظرف واقع ہو ظریف سے، دوسرا یہ حال واقع ہو ظریف سے۔ دونوں احتمال ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ ظرافت کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ ظرافت ہوتا ہے نا، کوئی انسان خوش طبعی کرتا ہے تو اس کی خوش طبعی ہر جگہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جب وہ کلاس میں ہے تو وہ خوش طبع ہے، جیسے کلاس سے باہر نکل آئے تو وہ مکمل طور پر سنجیدہ ہو جائے، اب اس کی سنجیدگی اس کا جو خوش طبعی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ظرافت ایک ایسی چیز ہے، خوش طبع ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی ایک حالت کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بھی حالت میں ہو تو اس کی خوش طبعی اس کے اندر برقرار رہتی ہے۔ لہذا فیہا کو اگر ہم ظریف کے ساتھ جوڑیں چاہے کسی بھی انداز سے ہو، ہم اس کو ظریف کے لیے جو ہے وہ ظرف بنائے یا پھر اس کو اس سے حال بنائے، دونوں صورتوں میں اس کا ظریف ہونا مقید ہو جائے گا گھر کے ساتھ، کہ جی گھر کی حالت میں جب ہوتا ہے وہ ظریف ہوتا ہے اور گھر سے نکل کر اس کی ظرافت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت اور واقعی کی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس وجہ سے ہم فیہا کو ظریف سے نہ تو حال بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے ظرف بنا سکتے ہیں۔ پتہ چلا؟ تو فیہا کی ترکیب کیا ہے؟ ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ جو ظریفن کا لفظ ہے یہ اس سے ظرف واقع ہے، جار مجرور فا جو ہے یہ ظرفیہ ہے تو لہذا اس سے ظرف واقع ہو جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ یہ ظریفن کے اندر ضمیر ذوالحال ہے اور یہ اس سے حال واقع، دونوں طرح کی ترکیبیں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کرنا یہ واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے۔ تو ماتن شارح نے فرمایا کہ خبر بعد خبر، یہ کیا ہے؟ خبر ثانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خبر ثانی ہے، نہ تو یہ ظرف ہے نہ یہ حال ہے بلکہ یہ خبر ثانی ہے۔ فرمایا کہ خبر بعد خبر، یہ فیہا کا لفظ یہ خبر ہے دوسرے ایک خبر کے بعد، لا ظرف ظریف، نہ تو ظرف ہے ظریف سے اور نہ ہی اس سے حال ہے۔ لأن الظرافت اس لیے کہ ظرافت لا تتقید اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، یہ مقید نہیں ہوتا ظرف کے ساتھ اور اس کے علاوہ کے ساتھ، جیسے شرط ہے حال ہے، کسی بھی طرح کی قید کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ابھی تک آپ لوگوں نے فیہا کی ترکیب پڑھی ہے کہ فیہا ترکیب میں کیا واقع ہے، گویا کہ اب یوں سمجھ لے کہ تین احتمال ہیں۔ کتنے احتمال ہیں؟ تین احتمال ہیں۔ ایک یہ خبر بن سکتا ہے، دوسرا یہ ظرف بن سکتا ہے، تیسرا ہم اس کو حال بنا سکتے ہیں۔ دو کی تردید ہو گئی کہ جی ظرف بھی نہیں بن سکتا حال بھی نہیں بن سکتا، تو تیسرا متعین ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر ثانی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لایا کیوں ہے، اس کو لایا کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی دو وجہ یہاں پر ذکر کی ہے، اس کی
دو وجہ یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ کہ جب ہم یوں کہہ دیں لا غلام رجل ظریف، کہ جی آدمی کا کوئی غلام ظریف نہیں ہے، بہت سارے اس کے غلام ہیں، جیسے بہت ساری آپ کی کلاس بیٹھی ہوئی ہے اور آپ یوں کہہ دیں کہ لا رجل لا طالب ظریف، لا طالبہ ظریف، کہ جی کوئی بھی طالب علم وہ خوش طبع نہیں، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ ہو اور ان میں ظرافت والا کوئی بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ بہت سارے اس کے غلام ہیں کسی آدمی کے، تو ان میں کوئی نہ کوئی تو لازمی طور پر ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں خوش طبعی پائی جا رہی ہو، لہذا مطلقاً نفی کر دینا کہ جی کوئی بھی غلام وہ ظریف نہیں ہے، یہ بات ٹھیک اور درست نہیں ہے، لہذا فیہا کا لفظ ذکر کر دیا۔ اس جھوٹ سے اور اس غلط بیانی سے بچنے کے لیے کیا ذکر کیا؟ فیہا کا، کہ جی آدمی کے جو غلام اس گھر میں موجود ہے ان میں کوئی ظرافت والا نہیں، کچھ آپ کے سنجیدہ لڑکے ادھر بیٹھ جائیں اور باقی جو ہے وہ جتنے ہیں وہ سارے دوسری طرف بیٹھ جائے، وہ چند سنجیدہ لڑکے ہوں تو ان کے بارے میں آپ یوں کہہ دیں لا طالب ظریف، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جی یہ جو چند ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو ظرافت والے نہیں ہیں، تو فدار کا لفظ فیہا کا لفظ ذکر کر دیا، یہ بتا دیا کہ آدمی کے غلام تو کافی سارے ہیں، ان میں ظرافت والے بھی ہیں، لیکن جو گھر میں موجود ہے ان گھر میں موجود ہونے والوں میں کوئی بھی جو ہے وہ ظرافت والا نہیں، تو ایک تو یہ مقصد ہے یہ بتانا۔ دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ جی ظریف یہ اسم صریح ہے اور فیہا جو ہے یہ ظرف ہے، فیہا کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ لا نفی جنس کی خبر کا وقوع دو طرح سے ہو سکتا ہے، ظرف کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے کہ فیہا وہ ظرف ہے، جار اور مجرور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور جار اور مجرور کے علاوہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ دیکھیں وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ، اور سوائے اس کے نہیں کہ اس کو لے کر آئے ہیں، کس کو لے کر آئے ہیں؟ یہ جو فیہا ہے خبر ثانی ہے، اس کو لے کر آئے ہیں لئلا یلزم الکذب، تاکہ کذب لازم نہ آئے، بنفی ظرافت کل غلام رجل، تاکہ رجل کے غلام میں سے ہر ایک سے ظرافت کی نفی کے ساتھ۔ ایک تو یہ مقصد ہے وَلِيَكُونَ مِثَالًا، اور تاکہ یہ مثال بن جائے لِنَوْعَيْ خَبَرِهَا، اس کی خبر کی دونوں نوعوں کے لیے، یعنی الظرف وغیرہ، یعنی ظرف کے لیے اور ظرف کے علاوہ کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو دو مقصد ہو گئے، ایک یہ مقصد کہ جی یہ جھوٹ لازم نہ آئے، دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ لا نفی جنس کی خبر میں ظرف بھی واقع ہو سکتا ہے اور ظرف کے علاوہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لا نفی جنس کی خبر کو افعال عامہ میں سے بنایا جاتا ہے تو عام طور پر اس کو حذف کر لیا جاتا ہے، عام طور پر کیا کرتے ہیں اس کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ وَيُحْذَفُ خَبَرُ لَا هَذِهِ، اور یہ والی جو لا ہے اس کی خبر کو حذف کر لیتے ہیں، حذفاً کثیراً، عام طور پر حذف کرنا حذف کثیر، لیکن کیا ہے اذا كان الخبر عاماً، جبکہ خبر عام ہو، افعال عامہ میں سے ہو، کل موجود والحاصل، جیسے موجود اور حاصل ہے، لدلالت النفی علیہ، نفی کی اس پر دلالت کی وجہ سے، نفی کی اس پر دلالت کی وجہ سے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی یہ جو نفی ہے یہ ذات کی نہیں ہو رہی، نفی کس کی نہیں ہو رہی؟ ذات کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے احوال کے موجود ہونے، اس کے قیام سے، اس کے ثبوت سے، اس کے حصول کی نفی ہو رہی ہے، مطلب ذات کے ساتھ جڑی ہوئی کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لہذا وہ اس کا موجود ہونا ہے، اس کا حاصل ہونا ہے، اس کا ثابت ہونا ہے، اس کے ثبوت اور حصول وغیرہ کی نفی ہو رہی ہے، تو یہ لا کی اپنی ذات میں ہی یہ معنی داخل ہے۔ تو جب خبر افعال عامہ میں سے ہو تو پھر اس کو عام طور پر کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں، لدلالت النفی علیہ، نفی کی اس پر دلالت کی وجہ سے، جیسے لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر عبارت کیا ہو جائے گی؟ لا الہ موجودن، یہ موجودن یہاں پر محذوف ہے۔
وبنو تمیم لا یثبتونہ، اور بنو تمیم اس کو ثابت نہیں کرتے۔ بنو تمیم کے ہاں دو طرح کے مذہب پائے جاتے ہیں، یا اس قول کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لا نفی جنس کی خبر کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہر حال میں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، محذوف کرنا ہے، ہم نے اس کو مذکور نہیں بنانا، اور جہاں پر موجود ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی صفت ہے اسم کے لیے، یہ اس کی خبر نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول بنو تمیم کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی کوئی خبر ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی خبر ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں لا اہلا اور لا مال، تو یہ لا اہلا اور لا مال وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انتفل اہل والمال کے معنی میں، گویا کہ وہ لا کو فعل کے معنی میں لیتے ہیں، اور جو لا کا اسم ہے اس کو اس فعل کے لیے فاعل کے درجہ میں رکھتے ہیں، اور انتفل مال اور انتفل اہل اس طرح کا معنی جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ آسان ہے بالکل، دیکھو۔ وہ بنو تمیم لا یثبتونہ، اور بنو تمیم اس خبر کو ثابت ہی نہیں کرتے، ای لا یظہرون الخبر فی اللفظ، پہلا مطلب کہ وہ خبر کو لفظوں میں ظاہر نہیں کرتے، لأن الحذف عندهم واجب، اس لیے کہ حذف ان کے نزدیک کیا ہے، واجب ہے۔ اور اویل مراد، یا پھر مراد یہ ہے انہم لا یثبتونہ اصلا، کہ وہ بالکل اس کو ثابت ہی نہیں کرتے، لا لفظا ولا تقدیرا، نہ تو لفظی طور پر اور نہ ہی تقدیری طور پر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لا اہلا اور لا مالا ہے اس کا معنی ہے انتفل اہل والمال، ہاں، کہ انتفل اہل والمال کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ مال اور اہل و عیال ان منتفی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فلا یحتاج الی تقدیر خبر، لہذا اس اعتبار سے وہ خبر کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی لا فعل کے معنی میں ہو جائے گا، بعد والا جسم ہے یہ اس کے فاعل کے درجے میں ہو جائے گا، تو یہ فعل اور فاعل ہوئے، اس کو خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وعلت تقدیرین سے یہ بیان کیا کہ جی اگر کسی جگہ پر لفظی طور پر خبر موجود ہو اس کا کیا کریں گے، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو خبر کی جگہ پر ہے یہ اس کے لیے بطور صفت کے ہیں، یہ خبر نہیں ہے۔ وعلت تقدیرین، اور دونوں تقدیروں پر، یحملون ما یرا خبرا، وہ محمول کرتے ہیں اس چیز کو جو خبر دکھ رہی ہے، لا رجل قائم جیسی مثال میں، علی الصفت، صفت پر محمول کرتے ہیں، دون الخبری، نہ کہ خبر پر۔